بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جناب، آج جو 10 اکتوبر ہے 2023، آج کے دن میں پوری دنیا میں ڈے منایا جاتا ہے، مینٹل ہیلتھ ڈے کے نام سے اسے منایا جاتا ہے۔ یہ 1992 سے یہ خیر شروع ہوا تھا۔ دیکھیں، جہاں مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر شخص کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ذہنی صحت کے متعلق اس کی اویئرنیس ہو۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ بار بار الجھ پڑتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کسی کی بات آپ زیادہ دیر سن ہی نہیں سکتے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ذہنی صحت کے حوالے سے آپ کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اور بعد میں آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ غصہ کیوں آتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو ذہنی صحت کے حوالے سے ایکسپرٹ سے ملنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایکسپرٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3 ایکسپرٹس نارملی آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے سائیکائٹرسٹ، جو میڈیکیشن آپ کو دے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے سائیکالوجسٹ، اور ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے لائف کوچ یا ریلیشن شپ کوچ۔ اب میں چونکہ لائف کوچ اور ریلیشن شپ کوچ ہوں تو میں اسی حوالے سے آپ سے بات عرض کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، چونکہ میرا ایک آج ٹی وی شو بھی تھا، اس حوالے سے مارننگ شو میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے ایک بات عرض کی جو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جس کو سننا آتا ہے بغیر ٹوکے ہوئے، یعنی آپ سے کوئی بات کر رہا ہو اور آپ اس بات کو سن رہے ہیں اور آپ بے چین ہو کے اسے ٹوکتے نہیں ہیں، تو آپ مینٹلی ہیلدی ہیں۔ چونکہ مینٹلی ہیلدی لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے بات کو سنتے ہیں، جو کسی کے اوپر ججمنٹل نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تمہارا یہ مطلب ہوگا، تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تمہارے پیچھے جو کہانی چل رہی ہے مجھے اس کا پتہ ہے۔ وہ کبھی ایسا نہیں۔ جو بہترین لسنرز ہوتے ہیں وہ مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں، اور مینٹلی ہیلدی انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ اہم بات ہے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر، جتنے گھر میں بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، میاں بیوی، آپ ساتھ بیٹھ کر روز کم از کم ایک دفعہ ایسا کام ضرور کریں۔ آپ سب کو کہیں گے بھائی آپ کے پاس 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، ہم بات کریں۔ اور جب وہ 3 منٹ بات کر رہے ہوں تو سب اتنے دھیان سے انہیں سنیں، اتنے دھیان سے سنیں، اور سنتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ ججمنٹل تو نہیں ہو رہے۔ سنتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بات سنتے ہوئے غصہ تو نہیں آ رہا، آپ کو بات سنتے ہوئے کچھ برا تو نہیں لگ رہا، آپ کو بات سنتے کچھ عجیب تو نہیں لگ رہا۔ اور اگر آپ کو عجیب لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو آپ نے اس سے بچنا ہے تاکہ آپ مینٹلی ہیلدی لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ اور مینٹل ہیلتھ، میں کہتا ہوں میری مینٹل ہیلتھ ضروری ہے، تو میری مینٹل ہیلتھ کس کے لیے ضروری ہے؟ میرے لیے ضروری ہے۔ یعنی میں ٹھیک ہوں گا تو میں اپنے ارد گرد چیزوں کو ٹھیک کر سکوں گا یا ٹھیک دیکھ سکوں گا نا۔ اگر میں ہی آلودہ ہوں گا، میں ہی اگر ٹھیک نہیں ہوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں ہر ایک سے الجھتا پھروں گا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا پھروں گا، میں ہر ایک کو۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، رب کائنات نے بڑا فرما دیا کلیئرلی کہ دعوت دینا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو جب ہدایت میرے اللہ کے ساتھ جڑی ہے تو ہمیں صرف دعوت دینی چاہیے، اور دعوت دینے والا اگر صابر ہو تو اس کی دعوت کا اثر بھی ہوتا ہے اور وہ الجھتا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، طائف کا واقعہ اگر آپ ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کیا کرنے گئے تھے؟ دعوت دینے گئے تھے نا۔ اس دعوت کے نتیجے میں ہوا کیا کہ آپ کے نالین مبارک تک بھر گئے لہو سے، یعنی لوگوں نے پتھر مارے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انہیں سزا مت دیجیے۔ جب رب کائنات کی طرف سے فرشتہ آیا کہ آپ کہیں تو ان کے اوپر پہاڑ گرا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں سزا مت دیجیے، انہیں ہدایت دیجیے، چونکہ ہدایت آپ نے دینی ہے۔ تو اس کے بعد باقی کہانی تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا۔ تو آپ اور ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے لیے اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہم تو سب سے بڑی نشانی ہونی چاہیے مینٹلی ہیلدی ہونے کی۔ اور اگر کہتے ہیں نا جب مجھے غصہ آتا ہے نا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو صاحب غصہ نکلتا ان پہ ہے جن پہ بس چلتا ہے، غصہ نکلتا ان پہ ہے جن پہ بس چلتا ہے۔ آپ کبھی اس پہ غصہ تو نکال کے دیکھیں جو آپ سے ذرا تگڑا ہے، ہم نہیں نکال سکتے۔ آپ غصہ اسی طرح سے، اس لیے دیکھیے گا کہ جب باہر آپ کے اوپر لوگ غصہ نکالتے ہیں تو پھر آپ گھروں میں آ کر غصہ نکالتے ہیں، تو مینٹلی ہیلدی ہونے کی یہ نشانی تو نہیں ہے نا۔ تو مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس آپ ہم سب کا فرض ہے۔ اور میں بلکہ آج ہی اسی پروگرام میں ہمیں یہ بات سننے کو ملی کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز وہ بتا رہے تھے کہ اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں سے 5 کروڑ لوگوں کے متعلق یہ اب تک بات آ چکی ہے، ڈیٹا بتا رہا ہے کہ وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے۔ اب 5 کروڑ اگر مینٹلی ہیلدی نہیں ہے تو اس کا مطلب اگر ایک گھر کے اندر 5 لوگ موجود ہیں تو ان میں سے ایک شخص تو مینٹلی ہیلدی نہ ہوا نا۔ تو وہ جو ایک مینٹلی ہیلدی نہیں ہے وہ باقی 4 کو بھی مینٹلی انہیلدی بنا سکتا ہے۔
پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ ہماری جو پیغمبر 64% کے قریب ہماری آبادی نوجوان لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی 30 برس سے کم جن کی عمر ہے، اور ان کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اور جس گھڑ ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر بے صبری پھیلے گی، معاشرے کے اندر بے چینی پھیلے گی. تو آج کے اس دن کے توسط سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سننا سیکھیں. سننا سیکھ کر ہم لوگوں کو سننا سکھا سکتے ہیں. اور ہسبینڈ وائف سے خاص طور پر میں یہ بات عرض کروں گا، آپ یہ کر کے دیکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سٹریس نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ ڈپریشن اور انزائٹی سے بچ جائیں، تو آپ صرف ایک کام کریں، آپ رات کو بعد نماز عشاء سونا شروع کر دیں. رات کو پلیز موبائل مت دیکھیں، پلیز موبائل مت دیکھیں. راتوں کو موبائل دیکھنے کے جتنے نقصانات ہیں وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ کو موبائل استعمال کریں، دن کو کیجیے. یعنی دن کی روشنی میں موبائل کی روشنی آپ کو اتنا متاثر نہیں کرتی، لیکن رات کی تاریکی میں موبائل کی روشنی آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اور مینٹل النس اور مینٹلی ان ہیلدی جتنے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر کے روٹین کے ایشوز ہیں. یعنی آپ دیکھیے، اگر سورج کے اٹھنے سے پہلے آپ اٹھیں گے تو سورج آپ کے لیے اٹھے گا نا، اور اگر آپ سورج اٹھنے کے بعد اٹھیں گے تو پھر آپ سارا دن الجھتے رہیں گے. اور جب آپ الجھتے رہیں گے تو آپ الجھے ہوئے ہوں گے، اور الجھا ہوا کرتا کیا ہے؟ وہ سارا دن الجھتا ہی رہتا ہے نا. اور اس سے پوچھ کے دیکھو تو وہ سلجھانے کے چکر میں الجھ رہا ہوتا ہے. تو آج کے اس دن کے توسط سے میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ رات کو پلیز جلدی سوئیں، رات کو موبائل فون مت دیکھیں، اور سویرے اٹھ کے ہو سکے جتنا ہو سکے گرینری، اگر آپ کے درخت موجود ہے تو درختوں کو دیکھیں، آپ کے یہاں گھاس موجود ہے تو گھاس کے اوپر چلیں، گھاس کو دیکھیں. بہت فرق پڑتا ہے. اور وہ جو میں نے آپ سے کہا فیملی ٹائم میں یہ بات ذہن میں لے کر آئیں آپ کسی نہ کسی طرح سے، کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب بیٹھیں تو سب کو سننے کی مشق کروائیں. بولتے تو سبھی ہیں، جب آپ سننے کی مشق کروائیں گے تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ لوگ مینٹلی ہیلدی ہونا شروع ہو جائیں گے. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دھیان سے سننے پر شکر گزار ہوں. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.